بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے بہت سی کتابیں اور بہت سے صحیفے نازل کیے۔ اختلاف ہے کہ کتنی کتابیں آئیں اور کتنے صحیفے نازل ہوئے، لیکن کم سے کم 108 کا تذکرہ تو ملتا ہے۔ 108 کتابیں یا صحیفے۔ ان کتابوں میں توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحف ابراہیم بھی ہیں، صحیفہ دانیال بھی ہے، صحیفہ حزقیال بھی ہے۔ کچھ ملتے ہیں، کچھ نہیں ملتے، لیکن پروردگار نے پوری توریت میں پڑھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، پوری توریت میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میری یہ کتاب معجزہ ہے، نہیں۔ انجیل پوری کی پوری دیکھ ڈالو، کہیں یہ نہیں ملے گا تمہیں کہ انجیل معجزہ ہے۔ زبور موجود ہے، زبور کو دیکھو، کہیں یہ دعویٰ اس میں نہیں ہے کہ اس کا لفظ معجزہ ہے، کہیں نہیں ہے سوائے قرآن کے، سوائے قرآن کے۔ قرآن نے بار بار کہا کہ یہ معجزہ ہے۔ دیکھو بھائی، اب ذرا بہت باریک سی بات کہنے جا رہا ہوں اور آرام سے سننا۔ تمہارے میں یہ جملہ کہہ کے آ رہا ہوں رضویہ کی امام بارگاہ میں کہ تمہاری فکر کی روشنی میں سوچ رہا ہوں، اس لیے جو بات کہوں اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا۔ آج اختلاف ہے کہ یہ جو ترتیب ہے، یہ ترتیب رسول کی ہے یا کسی اور کی ہے، یہ اختلاف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترتیب رسول ہی کی ہے۔ کسی کی مجال ہے کہ اس کتاب کو ترتیب دے سکے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کسی کی مجال نہیں ہے۔ اچھا، تو اب آیا سننا، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ ہے قرآن مجید کا، ٹھیک؟ اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت پڑھ جا رہا ہوں میں، یعنی 17واں سورہ، اسے تو ذہن میں رکھنا، 15ویں پارے کی آیت ہے۔ 15ویں پارے سے مراد کیا ہے کہ آدھا قرآن ادھر ہے، آدھا قرآن ادھر، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیچ سے کھلا۔ کہنے لگا اس سورے میں کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات مل کر بھی اس قرآن کا جواب لکھنا چاہے تو ممکن نہیں ہے۔ آدھا قرآن ادھر، آدھا قرآن ادھر، بیچ میں کہتا ہے کہ نہ ادھر کا جواب ممکن ہے نہ ادھر کا جواب ممکن ہے۔ اب یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس کی دی ہوئی ہے؟ بھائی سننا، اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کنٹروورسی ہے نا، ہے یہ کنٹروورسی مسلمانوں میں کہ کس کی ترتیب ہے، یہ جو آج ترتیب تلاوت ہے یہ کس کی ترتیب ہے؟ میرے نزدیک یہ رسول ہی کی ترتیب ہے۔ اب دوسری آیت سنو، سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے۔ اس سورے کی آیت پڑھوں، قل فاتوا بعشر سور مفتریات۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو 10 سورے ہی بنا کے لے آؤ، اس سے پہلے 10 ہی ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کا دماغ یہاں تک چلا جائے؟ تو سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں آدھا ادھر آدھا ادھر کا پورے قرآن کا جواب لاؤ۔ سورہ ہود میں 11واں سورہ 10 سورے ہی بنا کے لے آؤ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اب پڑھوں میں، توجہ رکھنا بھائی، عجیب بات ہے، پہلا چیلنج پورے قرآن کا ہے کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ۔ پھر کچھ دنوں اللہ نے انتظار کیا اور اس کے بعد کہا بھائی پورے قرآن کا تو کیا جواب لاؤ گے، چلو 10 ہی کا لے آؤ، ٹھیک ہے؟ اور اب سورہ بقر میں آواز دی، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر یہ ہمارا کلام نہیں ہے تو ایک ہی سورہ بنا لو، اس سے پہلے ایک ہی سورہ ہے۔
چیلنج کرتا رہا قرآن مجید. اب بہت زیادہ تو میں روکوں گا نہیں, اور بڑی مختصر سی بات ہے, لیکن پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا کہ محنت سوارت ہو گئی. ایک سورے کا جواب لاؤ, 10 سوروں کا جواب لاؤ, پورے قرآن کا جواب لاؤ. کوئی لایا؟ دیکھو بات قرآن کا معجزہ ہونا تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. اگر قرآن کا معجزہ ہونا سمجھ گئے تو پھر یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. اور دیکھو یہ جو مشرک عرب تھے یہ اپنی ناک پر جان دے دیتے تھے. بڑی غیرت والی قوم تھی یہ عرب مشرک, بڑی حمیت والی قوم تھی. اونٹنی کا تھن, ایک اونٹنی کا کسی کی تھی, اس کا تھن کسی کے تیر سے زخمی ہو گیا, 40 برس جنگ ہوتی رہی. حرب بسوس اس جنگ کا نام ہے. تو یعنی ایک اونٹنی کے تھن کے اوپر 40 برس تک لوگ مرتے رہے, کٹتے رہے. ٹھیک ہے نا. تو اتنی غیرت والی قوم تھی, اتنی حمیت والی قوم تھی. اور میرا رسول بار بار کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ, 10 سوروں کا جواب لاؤ, ایک سورے کا جواب لاؤ. تو یہ رسول سے جنگیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ممکن تھا تو جواب لے آتے. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ اور ذرا سا میں تمہیں آگے لے جاؤں گا, اور منزل تمہید میں تھوڑا سا بہت غور سے سننا کہ میں قرآن مجید کے سلسلے میں تمہاری خدمت میں کیا باتیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی, تو اب جواب تو نہیں آیا, قرآن مجید کا جواب نہیں آیا. ٹھیک. اب ایک بات اور سنو, تمہارا جی چاہے تو توریت پڑھ لو, میں نے بھی پڑھی. اچھا تمہیں یہ توریت اردو میں مل جائے گی. اچھا اب اگر تم اس توریت کو گجراتی میں پڑھنا چاہو تو گجراتی میں ہے. ٹھیک. اگر سندھی زبان میں پڑھنا چاہو سندھی میں مل جائے گی. اچھا تمہیں حیرانی کی بات بتاؤں, یہ براہوی زبان, بروہی قوم کی زبان, اگر اس میں توریت پڑھنا چاہو مل جائے گی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایسے ہی انجیل, ایسے ہی زبور, لوکل زبانوں میں, چھوٹی چھوٹی زبانوں میں یہ کتابیں موجود ہیں. سن لیا تم نے؟ نہیں, عجیب بات کہنے جا رہا ہوں میں. اچھا بھائی, اب میرا جی چاہا کہ توریت جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں مل جائے. انجیل جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں میرا پڑھنے کو جی چاہتا ہے, عبرانی زبان میں. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی, زبور جو بھی زبان رہی ہو میں اوریجنل زبان میں پڑھنا چاہتا ہوں. چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کی عیسائیت کو کہ اوریجنل زبان میں ایک بھی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے. اسے کہا قرآن نے. دیکھو قرآن کے دعوے دیکھو, قرآن کی دلیل دیکھو. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. چونکہ لفظ معجزہ ہے اس لیے آج تک لفظ محفوظ ہے. کیا بھائی اب قرآن کا معجزہ ہونا ثابت ہوا؟ 2 دلیلیں میں نے دی. ایک حفاظت قرآن, یہ دلیل ہے کہ قرآن معجزہ ہے. ٹھیک ہے نا. اپنی اوریجنل زبان میں آج تک موجود ہے. اور ایک یہ کہ عرب لڑنے کے لیے تو آ گئے رسول سے لیکن قرآن کا جواب نہیں لائے. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی اب آرام سے سنو. وہاں بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں ذرا ڈفرینٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں, تو تھوڑا سا بات مجھ سے سنتے جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ عربوں نے قرآن کا جواب لکھنے کی کوشش نہیں کی. اچھا بھائی, تو جمع ہوئے, کہنے لگے یہ بنی ہاشم کا جوان جس کا نام محمد ہے, نعوذ باللہ, کہنے لگے یہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے, تو اب اس کی کتاب بار بار چیلنج کرتا ہے, اس کا جواب لکھو. پورے 1 سال تک انتظار کیا قوم عرب نے. جب 1 سال کے بعد وہ بڑے بڑے جواب لکھنے والے جمع ہوئے نا حج کے موقع پر, تو کہا بھائی جواب لائے. کہا بھائی جواب تو نہیں ہوا. اچھا جواب نہیں ہوا؟ بھائی تم تو کہتے تھے کہ ہم جواب لکھ کے لائیں گے. کہا کہ اس کتاب کا جواب ممکن نہیں ہے. بھائی کچھ تو کرو. کہا کہ اچھا بھائی اگلے سال جب ہم آئیں گے تو اس کی غلطیاں تلاش کر کے لائیں گے. اس کتاب کی سنو بھائی, تاریخ عرب کا عجیب واقعہ ہے. اس کتاب کی غلطیاں تلاش کر کے لائیں گے.
اچھا بھائی دوسرا سال ہوا، آئے جمع ہوئے، کہا بھائی غلطیاں لائے، بھائی کچھ تو ہو کہ رسول کا مقابلہ کر سکیں، کہا بھائی غلطیاں تو نہیں ملی پورے قرآن میں، جواب نہیں ہوا، غلطیاں نہیں ملی۔ جب آپ کیا کریں، وہ جو بڑے بڑے سردار تھے نا وہ ان پڑھے لکھوں پر بگڑ گئے، دانشوروں پر، کہا بھائی تم سے ایک کتاب کا حل نہیں ہو رہا ہے، نہ جواب لاتے ہو نہ غلطیاں لاتے ہو، کہا کہ بھائی کچھ تو کر کے آئیں گے اب اگلے سال۔ 3 سال گزار دیے، جب تیسرے سال آئے تو کہا کہ کچھ لائے، کہا کہ ہاں لائے، 4 لفظ قرآن میں ایسے استعمال ہوئے ہیں جو عرب استعمال نہیں کرتے، تو خرابی تو پیدا ہو گئی، ان کا بھی یہی بہت ہے، یہی بہت ہے، یہی بہت ہے بھائی سننا۔ کہا کہ اب عرب وہ لفظ استعمال نہیں کرتے، یعنی غلط نہیں ہے، صرف یہ کہ استعمال نہیں کرتے، ٹھیک۔ کہا بھائی لفظ بتاؤ، کہا ایک لفظ حضوا، یتخذون آیات اللہ حضوا، لوگ اللہ کی نشانیوں کو مذاق اڑاتے ہیں، حضوا کے معنی مذاق اڑانا۔ کہا بھائی اب عرب یہ استعمال نہیں کرتے، یہ لفظ عرب کے استعمال میں نہیں ہے، ان کا اچھا ایک، ٹھیک بھائی سنتے جاؤ۔ کہا دوسرا لفظ، کہا بھائی آیا ہے قرآن میں وہ مکروا مکرن کبارا، انہوں نے بہت بڑا مکر کیا۔ کہا بھائی اب کبار کا لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوتا، کبیر کہتے ہیں، اچھا اسے بھی یاد رکھنا، حضوا نہیں کہتے، استہزاء کہتے ہیں۔ آج بھی اردو میں یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی کیوں تمسخر کر رہے ہو، کیوں استہزاء کر رہے ہو۔ اچھا دوسرا لفظ کبار، بڑا۔ کہا بھائی تیسرا لفظ کیا، کہنے لگے 2 لفظ ہیں ایک ساتھ، لشیء عجاب، لشیء چیز، عجاب یعنی عجیب، کہنے لگے اب عجاب تو بولا نہیں جاتا عربی میں، اب تو عجیب بولتے ہیں، تو 4 لفظ مل گئے، 4 لفظ ملے۔ اچھا بھائی لشیء، بشیء کہو، ان اللہ علی کل شیء، لشیء تو نہیں، تو لشیء یہ بھی غلط ہے، قرآن میں آیا ہے، تو لشیء بھی آیا ہے اور عجاب بھی آیا ہے، تو 4 لفظ ہو گئے، حضوا، کبار، لشیء، عجاب، 4 لفظ ہو گئے، ان کا یہ بہت ہیں۔ آج ہم بنی ہاشم کے اور جوان کو نعوذ باللہ رسوا کر دیں گے۔ وہ کاش کا میلہ لگا ہوا تھا، اتفاق سے پیغمبر اکرم وہاں سے گزرے، مشرکین نے پکڑ لیا، کہا ہم تمہاری کتاب پہ اعتراض لائے ہیں، کہا میرے خیمے میں آؤ، یہ نہیں پوچھا اعتراض کیا ہے، یہ ہے وارث قرآن، یہ نہیں کہا کہ بھائی اعتراض تو بتاؤ، کہا نہیں میرے خیمے میں آؤ، اور جو تم میں سب سے سینئر ادیب ہو اسے لے آنا، ذہن میں موجود ہے، حضوا، کبار، لشیء، عجاب۔ زید نامی ایک انتہائی بوڑھے ادیب کو وہ لے آئے، بڑا مسن تھا، کہتے ہیں 95 برس سے زیادہ عمر تھی اس کی۔ جیسے ہی وہ رسول کے خیمے میں داخل ہوا، تو طریقہ ہے نا کہ میں ابھی آیا تھا تو آپ لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ ہے، رسول بیٹھے رہے، اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، وہ بوڑھا ہے، عمر میں رسول سے بہت بڑا ہے، کھڑے ہو جاتے، نہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے رہے۔ جب وہ بیٹھ گیا تو کھڑے ہوئے، جب وہ بیٹھ گیا تو کھڑے ہوئے، وہ بھی گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ پیغمبر جیسے ہی توجہ کھڑے ہوئے تھے وہ کھڑا ہوا، جیسے ہی وہ کھڑا ہوا نبی بیٹھ گئے، جیسے ہی بیٹھے وہ پھر کھڑا ہو گیا، بھائی توجہ رہے، جیسے ہی وہ کھڑا ہوا نبی پھر بیٹھ گئے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ رسول کھڑے ہوئے، وہ بھی گھبرا کے کھڑا ہوا، رسول بیٹھے وہ بھی بیٹھ گیا، بوڑھا آدمی تھا گھبرا گیا، اب پریشان ہو گیا، چڑ کے کہنے لگا یا محمد اتتخذنی حضوا، تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ بڈھے کا پورا جملہ تو سن لو، ابھی میں نے پورا جملہ، پہلا جملہ بڈھے کا بتایا ہے، اس بوڑھے کا پورا جملہ سن لو۔ آیا رسول بیٹھے ہوئے ہیں، رسول بیٹھے ہیں، آ کے وہ بیٹھ گیا، رسول کھڑے ہو گئے، وہ بھی گھبرا کھڑا ہوا، رسول بیٹھے وہ بھی بیٹھ گیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر کھڑا ہو گیا۔ جب 3-4 مرتبہ ایسا ہوا، کہنے لگا یا محمد اتتخذنی حضوا، میرا مذاق اڑاتے ہو، وانی شیخ کبار، میں تم سے بہت بڑا ہوں،
میں تم سے پڑھا وَإِنَّ هَذَا مِنْكُمْ لَشَيْءٌ عُجَابٌ، تم سے یہ بات بڑی عجیب ہے.